بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. یہ بہترین آیت ہے. وہ مسلمان کے جو نکلتے ہیں میدان میں جہاد کے لیے اور وہ مسلمان کے جو ان کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہوتی، پراپر صحیح عذر شرعی عذر نہیں ہوتا لیکن گھروں میں بیٹھے رہتے. اور عذر کیا ہوتا ہے؟ ان کو باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے. ان کے بارے میں، ان دونوں گروپس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، کہ جو جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے جانا ضروری نہیں، آپ کو معاف ہے، آپ اس حکم سے معاف ہے. بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے مومنوں اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے مومن یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ یکساں نہیں ہو سکتے. اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند کیا. گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر وہ جو پیچھے رہ جاتا تھا وہ ضروری نہیں کہ منافق ہو. کچھ لوگ بزدلی کی وجہ سے بھی رہ جاتے، منافق نہیں تھے. منافق تو ہوتے ہیں کہ جو خرابی کرے. ایک دفعہ بزدلی، لیکن بزدلی عذر تھوڑی ہے کہ مثلا فرض کرے امام حسین فرمائے کہ میرے ساتھ چلو تو مجھے ڈر لگتا ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ جہاں حالات سخت تو وہاں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ میں جو ہے میرا ہارٹ فیلئر کا مجھے خطرہ ہوتا ہے تو میں ساتھ نہیں جا رہا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اگر واقعاً یہ عذر ہو ایسا کہ بندہ چل ہی نہیں سکتا تو اس کے پاس جاد اٹھ جائے گا اس کے پاس. لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بزدلی والے، عذر شرعی نہیں ہے ان کے پاس لیکن منافق بھی نہیں ہے اس طرح. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے دونوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. لیکن مجاہدین کا درجہ بہت ہی بلند ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ جانے والوں پر بہت عظیم اجر عطا کیا ان کے مقابلے میں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہے اللہ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم، خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے. اسے پتہ ہے کس کو کون سی والی رحمت دینی ہے، کس نے کتنا کام کیا ہوا. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یقیناً وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے لینے کے لیے ان سے کہتے ہیں تم کیا کر رہے تھے، تم کس کام میں تھے، اور حالت یہ کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ جن کی جانیں نکالی جا رہی ہیں جو خود اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا. فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں اس حالت میں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں مستضعف تھے، ہم کمزور تھے. قالوا، فرشتے ان کو جواب میں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی کہ تم زمین میں ہجرت کر جاتے، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے جہاں پہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، تم بے دین ہو گئے.
ابھی عرض کرتا ہوں اس کا پس منظر. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت نہیں کی. کیوں ہجرت نہیں کی؟ ان کا اپنے مال بھی چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ جو مکہ میں پراپرٹی ہے اس زمانے میں جیسی ہے جیسی تیسی ہے، رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ بیوی نہیں مسلمان ہوئی، بچہ نہیں مسلمان ہوا. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ دین کی خاطر یہ سب چھوڑنا ہے. تو کچھ لوگوں نے اگرچہ اسلام قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی. یہ پیچھے رہ گئے، انہی کے ساتھ رہے، بالآخر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. اس غلط ماحول میں رہتے رہتے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، کیونکہ اوپر والی آیت میں اللہ نے کچھ ایسے مومنوں کا تذکرہ کیا کہ جو گھر بیٹھے رہے، منافق نہیں ہے لیکن اللہ کا اچھا وعدہ ہے ان کے لیے. لیکن چونکہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، تو بندے کہ ہم تو وہی والے ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے کچھ دینا ہی دینا، ہمیں تھوڑا ہی کافی ہے. دنیا میں نہیں کہتے ہمیں تھوڑا کافی ہے، دنیا میں کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ ہمارا پروفٹ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، دین میں کہتے ہیں ہمیں تو تھوڑا ہی کافی ہے. یہ ایمان کے نقص، ہمارے ایمان کے نقائص کی علامتیں ہیں ساری. دنیا پر ایمان بہت زیادہ ہے، لہذا چاہتے ہیں دنیا بہت زیادہ ملے. آخرت پر ایمان مثلا ذرا کم ہے، نقص ہے، کہتے ہیں اتنا ہی ہمیں کافی ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے اور یہ بے دین ہو گئے. ان کے بارے میں فرما رہا ہے، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، آپ پر زیادہ واضح ہو جائے گی. اور وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے. یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسی جگہ جہاں دین خطرے میں، ہجرت کر جاؤ، نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے، یہ کافر بڑے طاقتور تھے اور فلان تھے، یہ وہ تھے، لیکن ہماری پراپرٹیز تھی. یہ نہیں بتاتے ہم اس لیے نہیں گئے، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو فرشتے کہیں گے کیا تم اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ العلی العظیم.